السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی بابرکت اور بڑا عظیم مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ہمارے پاس ایک مہمان کی طرح آتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات، کہ یہ گنتی کے چند ایام ہیں، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ابھی آیا اور پہلا عشرہ چلا گیا، دوسرا عشرہ بھی چلا گیا اور پتہ ہی نہیں چلا، اور اب اس کا تیسرا اور آخری عشرہ باقی رہ گیا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اور اس کتاب کے اندر ہدایت اور حق اور باطل کے درمیان جو تمیز ہے، جو فرق ہے، اس کی نشانی اللہ تعالیٰ نے کھلی واضح کر دی ہیں۔ اب اس بابرکت مہینے کے آخری عشرے کے اندر ایک بڑی خاص رات ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ القدر کے اندر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو شب قدر کے اندر نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ یعنی کہ اس رات کی اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت بیان کی ہے کہ یہ رات ایک طرف اور 1000 مہینے ایک طرف ہوں تو یہ رات ان 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اب ہم اس بابرکت رات کے بارے میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی طرف دیکھیں تو ہمیں اس میں کچھ نشانیاں بھی بتائی جاتی ہیں، کچھ اس کی علامات بھی بتائی جاتی ہیں، اور کچھ دعائیں بھی بتائی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر وانہ تلاح فلان وفلان فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم التمسها في 7 و9 و5۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے حجرے سے باہر اس لیے نکلا تھا کہ میں شب قدر کے بارے میں لوگوں کو بتا سکوں، لیکن فلاں آدمی آپس میں لڑے، جس کی وجہ سے مجھ سے شب قدر کا علم اٹھا لیا گیا، اور ہو سکتا ہے یہی تمہارے حق میں بہتر ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ شب قدر کو رمضان کی 27ویں، 29ویں اور 25ویں رات میں تلاش کرو۔ اور صحیح بخاری کے اندر ایک اور حدیث جس میں کچھ صحابہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ ہمیں خواب میں شب قدر کے بارے میں بتلایا گیا کہ وہ آخری 7 راتوں میں ہے، اور کچھ لوگ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ہمیں بتلایا گیا کہ وہ آخری 10 راتوں میں ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں التمسوها فی 7 الاواخر، کہ اسے آخری 7 تاریخوں میں تلاش کرو۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی العشر الاواخر من رمضان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات کو تلاش کرنے کا واقعہ بھی ہمیں ایک حدیث میں ملتا ہے صحیح بخاری کی۔ آپ کی جستجو کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں ہمیں صحابی ایک بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف بیٹھے، جس پر صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں وہ آگے ہے، وہ ابھی نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دوسرے عشرے میں پھر اعتکاف بیٹھے، اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ آ کے اعتکاف میں بیٹھے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر انہوں نے ان کو کہا کہ آپ جس رات کی تلاش میں ہیں وہ رات آگے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20ویں رمضان کی صبح کو خطبہ دیا اور کیا کہا؟ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا وہ دوبارہ کرے، کیونکہ مجھ کو شب قدر معلوم ہو گئی لیکن میں بھول گیا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب شب قدر کے متعلق ہمیں جو کچھ نشانیاں پتہ چلتی ہیں وہ کیا ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت نکلا جب چاند طلوع ہو رہا تھا اور وہ آدھے تھال کی طرح لگ رہا تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لیلۃ القدر، کہ آج شب قدر ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کی رات زمین پر فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ تو صحیحہ کی صحیح حدیث ہے۔ پھر صحیح مسلم میں ہمیں ایک اور نشانی پتہ چلتی ہے، وہ کیا ہے
کہ ان تطلع الشمس فی صبیحتی یومها بیضاء لا شعاع لها، کہ اس کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ اس دن کی صبح کو سورج سفید طلوع ہوتا ہے، اس کی شعاع، اس کی شائنس وغیرہ جو شعائیں آتی ہیں وہ نہیں ہوتی۔ پھر اگر کسی کو شب قدر پتہ چل جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پا لوں تو کون سی دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ تم یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے۔ یہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے اس بابرکت مہینے میں، اس بابرکت رات کو جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس کو اسی طریقے سے تلاش کریں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کی، اور انہی راتوں میں تلاش کریں جن راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کی، اور اس دعا کے ساتھ اس رات کو تلاش کریں جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو سکھلائی، تاکہ ہم اپنے گناہوں کو بھی معاف کروا سکیں، اللہ تعالیٰ کی جنت بھی حاصل کر سکیں۔